بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام انعامات سے فیض یاب فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقارب، آباء و اجداد، ہمارے بہن بھائیوں کی اور امت مصطفیٰ کے ہر مرد و زن کی بے حد و حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ بروز حشر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت خاص سے ہم سب کو نواز دیں، آمین ثم آمین۔ ہم لاکھوں اربوں خربوں دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاجدار عرب و عجم کی ذات مقدس پر جو وجہ وجود کائنات ہیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کر رکھا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یعنی حسن خلق اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر قرآن حکیم میں بارہا مقامات پر فرمایا۔ آپ کے حسن خلق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایمان کی روح سے مسلمانوں میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، کیونکہ انسان کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی اس کا حسن خلق ہے، اور یہ حسن خلق اس کا وہ خاص جوہر ہے، وہ خاص اس کی کوالٹی ہے جو اسے بیگانوں میں بھی اپنا بنا دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا، ام المومنین آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن حکیم نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر اللہ پاک نے جتنے خصائل کا، فضائل کا، اخلاقیات کا، اوصاف کا اور نیک اطوار و عادات کا ذکر کیا ہے، وہ سب کی سب میرے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اتنے حسین ہیں اور اتنے کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کبھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی آپ نے کسی کی کسی بات پر غصے کا اظہار نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ بعض معاملات کے اندر سرکار دو عالم ناپسند بھی فرماتے تو آپ مسکرا پڑتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ نہ صرف قرآن کرتا ہے، بلکہ آپ کے یہ سارے اوصاف اہل مکہ نے دیکھے، مشرکین نے دیکھے، وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، جادوگر کہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے القاب دیتے، آپ کی دل آزاری کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی اور کیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات کا برا نہیں منایا۔ وہ معروف واقعہ اور مشہور واقعہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ بڑھیا جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کے لیے اور عیادت کے لیے جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو گھر تشریف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا پیالہ لے کر اس کے سرہانے کھڑے ہیں
صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ بڑھیا کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ میرے گھر میں یہ سارے صحابی موجود ہیں اور اللہ کے نبی کہ جن کے راستے میں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی وہ بھی ہیں، تو گھبرا جاتی ہے کہ شاید آج مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اماں جان، میں تو آپ کی خبر گیری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ ہے اور آپ کے حسن خلق کا عالم یہ ہے کہ کبھی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک کر آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں تک خون بہہ رہا تھا اور آپ کے نالین مبارک اس خون سے بھرے جا چکے تھے، لیکن پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ لوگوں تمہیں نہیں پتہ کہ میں کون ہوں، اور پھر ہدایت کی دعا بھی فرمائی۔ یہی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ ایک صحابی ہیں کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، یعنی ان کا اخلاق بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، جو کوئی بھی ان سے ملتا ہے اپنے غم اپنے دکھ بھول جاتا ہے اور وہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگتے ہیں، یہاں تک مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی داڑھیں تک نظر آنے لگیں اور فرمایا کہ لوگوں تم کیا جانو، وہ جس کے بارے میں شکایت کر رہے ہو وہ مسکراتے مسکراتے اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عزیز ناظرین و ناظرات، بندہ مومن کی تمام خوبیوں میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو وہ مسکراتا مسکراتا ہوگا، اس کے چہرے پر غصہ نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا اور اس کے چہرے پر رنجش نہیں ہوگی۔ تو آئیے آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان اوصاف کے، ان اخلاق محمدی کے حامل ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز اور خوبیاں ہیں؟ کیا ہم سخت سے سخت حالات میں، اور سخت حالات نہ بھی ہوں تو عام روزانہ کی روٹین کے اندر کیا ہم اس طرح کے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اب جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق سے متاثر ہو کر اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ حسن خلق ایک ایسی تلوار ہے کہ جس سے بڑے بڑے کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، حسن خلق سے پھیلا ہے، اچھے اوصاف سے، اچھی عادات سے اور کوالٹی سے کہ جن کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم، کوئی اجنبی، کوئی ناواقف، کوئی نہ جاننے والا مسلمان ہو جائے اور آپ کی اخلاقیات سے اس طرح متاثر ہو جائے کہ وہ خوش ہو کر اسلام کا ساتھ دینے لگ جائے اور وہ اوصاف اپنانے کی کوشش کرے کہ جن اوصاف کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور وہ تمام اوصاف حمیدہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نظر آتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام اوصاف کا حامل بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل اسلام ود کوثر کو اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو کمنٹس باکس کے اندر کوئی کمنٹس لکھنے ہوں تو ہم خوش ہوں گے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سن کر کمنٹس بھی دیے، اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ اس چینل کو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کی تعلیمات کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، فیملی ممبرس تک بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔